السلام علیکم، میں ہوں شہزاد خان۔ ناظرین، کل رات وائٹ ہاؤس میں ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تھی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، جو 2 گھنٹے پر محیط رہی۔ دراصل اس ملاقات کے لیے وقت تو 1 گھنٹے کا طے تھا، مگر جب گفتگو شروع ہوئی تو پھر ہوتی ہی چلی گئی اور ملاقات کا دورانیہ 2 گھنٹے پر محیط ہو گیا۔ ISPR کی جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی کے معاملات اور خطے میں استحکام جیسے معاملات زیر بحث رہے۔ آرمی چیف اور امریکی صدر نے ایران اسرائیل تنازع پر تفصیل سے گفتگو کی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ ISPR کے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ یہ ملاقات مستقبل میں پاکستان کے لیے کون سی راہیں کھول سکتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی صدر نے لنچ پر کسی ملک کے آرمی چیف کو بلایا ہو، اور خاص طور پہ اس وقت جب G7 ممالک کا اجلاس جاری ہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں انوائٹڈ تھے، اور اس دوران اس G7 کانفرنس میں ممالک کے جو ملاقات تھی اس کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے ملک واپس آئے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ نہ صرف انہوں نے لنچ کیا، بلکہ اس دوران ان کی 1-on-1 اور جو وفد کے ساتھ ہے وہ ملاقات جاری رہی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ ملاقات تو تقریباً 2 گھنٹے کی تھی، لیکن جب میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے چند منٹ دیے اور انہوں نے کھل کر اس بارے میں اظہار نہیں کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر ان کی کیا بات ہوئی ہے۔ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ہم یہ انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ دیگر تمام ممالک جہاں اسرائیل کے بارے میں اور ایران کی صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صرف اتنا کہنا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میری ملاقات ہوئی، مجھے وہ بہت پسند ہیں اور پاکستانی بہت پسند ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایسے الفاظ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر پاکستانی آرمی چیف کے لیے بہت زمانے سے استعمال نہیں ہوئے، لہٰذا ایک بہت حیرت کی بات بھی ہے اور یہ بہت خوشی کی بات بھی ہے، اور اس میں یہ دن رات کی محنت ہے، کیونکہ ہم نے برسوں ایسا وقت دیکھا ہے جب امریکہ خاص طور پر ان ممالک میں شامل تھا جو پاکستان کے لیے ایک لفظ ڈو مور کا نعرہ پاکستان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تقریباً 10 سال ہم نے اس طرح گزارے کہ پاکستان کے لیے ڈو مور کہا جاتا رہا، اور یہی جملہ اور یہی فریز جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے جو صدارتی دور تھا اس میں بھی استعمال کرتے رہے، لیکن اس بار آنے کے بعد ان کے اس سے چند مہینے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے، اور اس دوران جب پاکستان اور بھارت کے جب معاملات ہوئے تو اس پر جب اس کے بعد اس طرح کی بات کرنا کہ پاکستانیز مجھے پسند ہیں، یہ ملاقات سے پہلے کہا، اور ملاقات کے بعد یہ کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر تاریخی ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ امریکی صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ سطح کی ملاقات وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ظہرانے پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے اوول آفس کا بھی دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اور منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ملاقات میں امریکی سیکرٹری خارجہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے نمائندے، جبکہ فیلڈ مارشل کے ہمراہ قومی سلامتی کے مشیر ملاقات میں موجود تھے۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس رپورٹ کے مطابق جو بتایا گیا ہے وہی ہم بات کر رہے ہیں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خاص طور پر یہ اعزاز اور اعزاز والی بات کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ یہ کہنا اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنے ارد گرد کے ایریا میں یعنی اس خطے میں، بلکہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان میں بھی ایک عزت کا ایک مقام حاصل کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ معاشی طاقت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کی دفاع کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے دنوں جو بھارت سے مارکا ہوا بنیان و مرصوص میں، آپریشن مارکا حق میں، ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم پاکستان کو کسی بھی طرح سے اگر تباہ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے نہ صرف پوری قوم، پاکستان کی افواج، پاکستان کے جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ سب، اور جو پاکستان کے جو مذہبی فیکٹرز ہیں وہ تمام کے تمام سیسا پھیلائی دیوار ہیں۔ اور پاکستان کے لیے خاص طور پر جو بھارت نے جس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی تھی اپنی پروپیگنڈا کی، اور جس طرح سے پاکستان کے بارے میں بات کی گئی تھی، یہ بہت پہلے 1965 میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ لالو کھیت میں انہوں نے ایک دفاعی مرکز پر حملہ کیا تھا کراچی لیاقت آباد میں۔ تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لیاقت آباد کیسی جگہ ہے، اور لیاقت آباد میں 1965 میں کوئی دفاعی انسٹالیشن تھی بھی کہ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اس دفعہ بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی جو ہے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ لاہور کی پورٹ پر قبضہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں وزیر اعظم بنکر میں چھپ گئے ہیں، اور آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کراچی کی پورٹ پر حملہ ہوا ہے۔ جبکہ یہاں جو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں اور یہ تمام بین الاقوامی میڈیا جو پاکستان سے رپورٹ کرتا رہا وہ بھی یہ بتاتا رہا مسلسل کہ یہ جنگ کے معاملات اپنی جگہ، لیکن پاکستانی وہ قوم ہے کہ جب جنگ کا سائرن بجتا ہے اور جب یہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ ڈرونز آ رہے ہیں تو لوگ اپنے اپنے چھوٹے ہتھیار بھی لے کر اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ بنکروں میں جا کے چھپ جائیں۔ تو یہ پاکستان کی قوم دنیا کی اقوام سے اس لحاظ سے مختلف ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، پاکستان، اور خاص طور پر جب بھارت کی بات آتی ہے تو پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں۔ بھارت نے جس طرح پاکستان کو کارنر کرنے کی اقوام عالم میں بھی، دفاعی لحاظ سے بھی، جنگ کے میدان میں پاکستان کو جس طرح سے کارنر کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی افواج نے جیسا بھرپور جواب دیا نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ فضاؤں میں، پانیوں میں، ہر جگہ، اور اس کے بعد جب سفارتی محاذ پہ بھارت کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج اور پاکستان کے تمام سیاسی مذہبی حلقوں کے جو متحد ہونے کا جو ایلیمنٹ تھا یہ اسی کی مرہون منت تھا۔ اور جب گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں، جب لنچ پہ بلایا گیا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کو دنیا بھر میں نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں شاید اس بات کو تھوڑا سا مختلف انداز میں مختلف حلقوں میں اس کو کچھ تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو امریکی صدر کا کسی بھی ملک کے کسی بھی قیادت سے ملنا ایک بہرحال خبر تو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ملک کے آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک انتہائی اہم خبر ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک معاشی طاقت نہیں ہے، G7 کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنے خطے میں بھی ایک بڑی طاقت، معاشی طاقت خاص طور پہ نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہیں آس پاس کے ملک جو مشرق وسطیٰ کے ممالک جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود چل کر گئے تھے۔ ابھی آس پاس کے مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گئے، ان کا استقبال ہوا، انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کے معاہدے کیے، پیسے ان سے لیے بھی اور ان کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا، لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں پر امریکہ کے دفاعی اڈے یعنی فوجی اڈے بھی موجود ہیں۔ تو اس صورتحال میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں بلائے جا کر اپنے ساتھ بٹھا کر لنچ کرنا، اور وہ ملاقات جو کہ 1 گھنٹے کے لیے شیڈیول تھی جس کو 2 گھنٹے تک لے جانا، اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں زیادہ لمبی بات نہ کرنا، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں مشہور ہیں کہ وہ جب اپنی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کی بات کس طرف جائے گی یہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ملک بھر میں بھی لوگوں کی جانب سے تبصرے جاری ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جب صحافیوں سے گفتگو کی، خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بہت سی کامیابیاں ملی ہیں، آرمی چیف کی امریکی صدر سے ملاقات سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں۔ بہت سی کامیابیاں ملی ہیں، جنگ میں کامیابی دی ہے، فتح دی ہے، معیشت بہتر ہوئی ہے، اور اب یہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے 70 سال سے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پہلی دفعہ آرمی چیف کو اس طرح آنے کے مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بیانات جو اس طرح سے آ رہے ہیں، تو
تو اس سے ایک بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو آپ نے دیکھی، زیادہ طویل گفتگو انہوں نے نہیں کی، لیکن جو سادی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کا جو سفارتی وفد دنیا بھر میں گیا، ہر جگہ اس کو ٹاپ لیول کا پروٹوکول ملا، ٹاپ لیول کی جو ریاستوں کی جو قیادتیں تھیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، سلامتی کونسل میں بات ہوئی، اور پاکستان کی آواز نہ صرف سنی بلکہ آواز گونجی ہر جگہ، اور نہ صرف یہ آواز گونجی بلکہ اس آواز سے سب نے خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے معاملے میں سب نے اس بات سے بائی لارج اتفاق کیا کہ پاکستان کا اپنا دفاع کا حق محفوظ ہے۔ G7 اجلاس کے بارے میں اگر بات کریں تو ظاہر ہے وہاں پہ یورپی ممالک نے، جرمنی نے اسرائیل کی سائیڈ لی، لیکن فرانس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم رجیم چینج کی بات کریں گے ایران میں تو یہ بڑا خطرناک ہوگا، اس وقت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں دیگر ممالک کے تبصروں کی، بھارت میں اس کو بہت غور سے دیکھا گیا، مختلف طرح کے تبصرے کیے گئے، لیکن یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا میں ظاہر ہے دنیاوی معیار ہی چلتے ہیں، ہم دینی لحاظ سے مختلف بات کرتے ہیں لیکن دنیا میں دنیاوی معیار ہی چلتا ہے، اور اگر دنیا میں کسی طاقتور آدمی کی بات کی جائے تو وہ سپر پاور کی بات ہوتی ہے۔ سپر پاور کے صدر ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک دنیا کا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے، اور وہ شخص اس وقت ہے امریکی صدر۔ اس بارے میں سینیٹر فیصل واوڈا نے جب پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کو بہت زیادہ پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا کے کسی آرمی چیف کو مدعو نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ دنیاوی لحاظ سے سب سے طاقتور آدمی ہیں، پاکستان کے چیف عام آدمی نہیں بلکہ جیتے ہوئے چیف ہیں، عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ اتنا بڑا پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے، آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے، اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ دنیاوی زمینی سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی قسمت بدل گئی ہے۔ پاکستان میں جب چیف گئے ہیں تو یہ عام چیف نہیں تھے، یہ جیتے ہوئے چیف تھے، اس نے جنگ جیتی ہے، پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے۔ ہم بیک بینچر تھے، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مارکا ہے، اور اس میں نے آپ لوگوں وقت سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف ہیں جب آ رہے ہیں تو بہت ساری مثبت چیزیں پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کو جو کہنا تھا وہ آپ نے سنا۔ ظاہر ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ، انسداد دہشت گردی کے معاملات ہیں، خطے میں استحکام جیسے معاملات زیر بحث ہے، اور یاد رہے کہ خطے میں استحکام جیسے معاملات ان لوگوں سے ڈسکس ہوتے ہیں جو اس خطے میں اپنی طاقت رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، ایک مضبوط کمر رکھتے ہیں، یعنی وہ مختلف طرح کی صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہاں ہم برسوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنے اندرونی خلفشار کا شکار رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور دیگر اب فتنہ الہندوستان نے جس طرح سے پاکستان میں جس طرح سے پاکستان کو تباہ کرنے کی، اندرونی طور سے تباہ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، کے اوپر جس طرح سے پاک فوج نے اور پاکستانی عوام نے جس طرح سے سینہ سپر رہ کر ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے زور کو توڑا ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ آرمی چیف اور امریکی صدر کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کے مزید کچھ پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں، جو اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ محض دن کی جنگ نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جن کی توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ ایران نے گزشتہ شب سجیل 2 میزائل سے کامیابی سے حملہ کیا، اور آج ایرانی پاسداران انقلاب نے خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ یہ ایران کا سب سے تباہ کن میزائل سمجھا جاتا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے، جس میں جدید بیلسٹک میزائل کئی شہروں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ایران نے حملوں میں اسرائیلی فوجی کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سمیت انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں نے اسرائیلیوں پر بدحواسی طاری کر دی ہے، جس کے مناظر پورے انٹرنیٹ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہی ایک ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں مبینہ طور پر اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی بن گویر موساد کے سربراہ بارنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر ایران کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ جواب میں موساد کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ ایران کے پاس میزائل کی اتنی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل سے ایران کی عسکری طاقت کا اندازہ لگانے میں بڑی سخت غلطی ہوئی ہے، اور شاید اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب خود جنگ کرنے سے زیادہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ
اسرائیل کو کہیں نہ کہیں احساس ہو گیا کہ غزہ کے مظلوم افراد پر گولے برسانا تو بہت آسان تھا، لیکن خود مختار اور عسکری طور پر پرعزم ملک ایران سے ٹکر لینا بالکل الگ بات ہے۔ جیسا کہ جنگ کے آغاز سے ہی سامنے آنا شروع ہو گیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، یا کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہیے کہ یہ دو ملکوں کی لڑائی تک محدود رہ ہی نہیں سکتی۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لے۔ اس کام کے لیے یہودی لابی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، مگر معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ خطے میں موجود طاقتیں اس بات پر کسی طور آمادہ نظر نہیں آتی۔ ایک بڑی پیش رفت تو یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کے ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے تنازع کے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ یہی دو ممالک ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف سخت ترین موقف دیا تھا، اور یہی دو ممالک ہیں جن کے اس خطے میں سب سے زیادہ مفادات وابستہ ہیں۔ دوسری طرف ایران کے قریب سمجھی جانے والی لبنانی تنظیم حزب اللہ، جو اب تک کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، اب میدان میں آنے کے لیے پرتول رہی ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے محض چند سال قبل تنے تنہا اسرائیل کو دھول چٹائی تھی اور اسرائیل لبنان سے شکست کھانے کے بعد واپس لوٹ گیا تھا۔ اس بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر ڈاکٹر رانی ارم، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی اور اسرائیل کی، معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ، جس کے بارے میں بار بار یہ خدشات کا اظہار ہے کہ امریکہ شاید کود جائے، شاید اس معاملے میں نہ کودے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایران اور اسرائیل والے میٹر میں امریکہ براہ راست ابھی تک نہیں کودا ہے؟ ایک سے زیادہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ براہ راست، جو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ براہ راست ابھی تک اس میں انوالو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے آگے بھی اپنی ہی چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک خاص فیکشن ہے جو اس کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ جیسے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے بھی بہت سی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کر رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایران کی یہ ایسکیلیشن اسی طرح بڑھتی ہے تو خطے کا پورا جو سسٹم ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ ابھی دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ان کے نیوکلیر جو پاور پلانٹ ہے، جو واحد ایکٹیو پاور پلانٹ ہے، وہ اس کو اٹیک کریں گے۔ اگر وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ریڈیشن ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، اور وہ قطر اور جہاں پر ملٹری اسٹیشنز ہیں امریکہ کے اپنے فوجی وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں تک بھی پھیلے گی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر اس کے اندر امریکہ کا رول ویسے بھی کویسچنیبل ہو جائے گا کہ امریکن جو ہیں وہ کس بیسس پر ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل پوری دنیا میں ایک طریقے سے تنہا ہو رہا تھا۔ غزہ میں جو انہوں نے بدترین جو میسکر کیا لوگوں کے ساتھ کیا ہے، قتل عام کیا، جی ہلو، جو قتل عام انہوں نے کیا اسرائیل نے، جی بالکل، جو قتل عام وہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ چھوٹے بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ وہ ملک بھی جو کبھی اسرائیل کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، فرانس جیسا ملک بھی، وہ بھی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جو ملک ایران کے خلاف اور پوری دنیا میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی اب اسرائیل کا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں۔ ڈاکٹر رانی ارم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حزب اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکی آنا حرکت ہے۔ صورتحال جیسے جیسے بدلتی جائے گی اس بارے میں مزید بھی بات کرتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔